طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ التغابن کا ایک نہایت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ اور ایک عمل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ اس سے بہت ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں گے۔ ناظرین اکرام، سورۃ التغابن قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم اور نہایت ہی پیاری سورت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والا، اس کو پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں بہت ساری برکتیں سمیٹتا ہے۔ ناظرین اکرام، وظیفہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو سورۃ التغابن کی کچھ فوائد اور فضائل بیان کرنا چاہوں گا۔ ناظرین اکرام، دراصل مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہم بہت سی پریشانیوں اور روحانی و جسمانی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل یہ مشکلات، یہ روحانی اور جسمانی مسائل دراصل ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ جب ہم قرآن و سنت سے منہ موڑتے ہیں تو ہم مختلف مشکلات اور جسمانی و روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو کرنا چاہیے اور سورۃ التغابن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہر روز اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہر روز تلاوت کرنے والا جو ہے وہ اللہ پاک کی بہت ساری برکتیں سمیٹتا ہے۔ دراصل سورۃ التغابن کو پڑھنے والا جو ہے اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا کسی بھی ایسی لا علاج بیماری کا شکار نہیں ہوتا، کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوتا اور کبھی بھی معذور نہیں ہوتا، لاچار نہیں ہوتا۔ یہ سورۃ التغابن کا ایک امتزاج ہے۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں ہم اپنے وظیفہ کی طرف۔ ناظرین اکرام، ہمارے جو نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے دوسرے یا تیسرے دن ہم ان کے جو بال اترواتے ہیں، ان کے متعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہ رواج بھی ہے کہ جب بال اتروائے جاتے ہیں تو اس کے برابر صدقہ، بالوں کے برابر صدقہ دیا جاتا ہے۔ وہ چاندی اس کے برابر تول کر دی جاتی ہے یا پیسوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، اگر ہم یہ عمل بھی کریں تو انشاءاللہ ہمارا بچہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں بہت ساری بیماریوں اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ناظرین اکرام، جو بھی بچہ پیدا ہو اور پہلے بال اتروائیں تو ان بالوں کو کسی صاف ستھرے کاغذ یا شاپر میں محفوظ کر لیں اور ان پر سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے آپ نے پڑھنی ہے اور ان بالوں پر آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد ان بالوں پر پھونکنا ہے اور ان بالوں کو کسی قبرستان میں دفن کر دیں یا پانی میں بہا دیں، کیونکہ یہ جو پہلے بال ہوتے ہیں ان کی قدر کی جاتی ہے اور ان کے بقدر برابر چاندی یا صدقہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کے کرنے سے 5 ایسے فوائد حاصل ہوں گے جو کہ جب تک وہ بچہ حیات ہوگا اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ، ایسی کسی بھی لا علاج بیماری سے اللہ پاک اس کو بچائیں گے جس کا علاج نہیں ہے یا جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔
تیسرے نمبر پر اللہ پاک ایسے حادثوں سے بچائیں گے اور اتنے سارے حادثوں سے بچائیں گے جتنے کہ وہ بال ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ بچہ اندھا، بہرا، گونگا نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ معذور بھی کسی طرح سے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پیدائشی ایسا کوئی نقص ہے اس میں تو اللہ پاک اس کو ایسی عنایتیں اور ایسی سہولتیں عطا فرمائے گا جو مکمل لوگوں کو بھی نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، پانچویں نمبر پر اللہ پاک اس بچے کے مقدر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا رزق لکھ دیں گے اور اس کی پیشانی پر اس کو صاحب مقدر بنا دیں گے۔ اس کا مقدر جو ہے وہ اللہ پاک بہت بہتر بنا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو قرآن و سنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔